اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، پس ان کو پکار کے دیکھو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار پہ پہنچے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں کہ جن کے ذریعے وہ سنتے ہیں؟ تو کہ پکارو اپنے شرکاء کو، پھر میرے متعلق دعو کرو، پس مجھے مہلت نہ دو۔ محترم احباب، رات ہمارے جامعہ کے قدیم استاد مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب، ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی۔ جنازہ کے لیے مجھے حافظ آباد جانا ہوا، اس لیے جامع مسجد خالد اور جامع مسجد مکی میں درس نہیں ہو سکا۔ تو مسلسل درس میں چونکہ ان مساجد میں درس نہیں ہو سکا، تو میں نے اس ترتیب کو چھوڑ کے قرآن حکیم کھولا ہے تو یہ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف کا یہ مقام سامنے آیا ہے۔ تو جو مقام سامنے آیا ہے اس سے 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں۔ خطاب خاص طور پر مشرکین عرب کو کیا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب مشرکین عرب جو ہیں ان کا جو ہمیں رویہ نظر آتا ہے تو ہمیں ان کے اندر یہ چیز کوئی نظر نہیں آتی کہ ان کے کوئی بڑے معروف پیر ہوں زندہ جو ان کے اندر موجود ہوں اور وہ ان کے آگے سجدے کرتے ہوں۔ ایسی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے عرب کے مشرکین میں بندوں کو سجدے کرتے تو نظر وہ کوئی نہیں آتے، بندوں کی کوئی اور عبادت کرتے، کسی کو پیر بنا کے اس کو کسی بھی طرح پوجتے، یہ چیز تو ان میں نظر آتی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ بظاہر عربوں کے اندر جو شرک پایا جاتا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، کوئی زندہ پیر اس کی پرستش کرنا وہ کوئی واقعہ کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کوئی کہیں نہ کہیں ہو بھی، لیکن تاریخ کے اوراق میں کوئی اتنا اس کو محفوظ یا ہائی لائٹ کم از کم نہیں کیا گیا۔ تو پرستش تو وہ کرتے ہیں بتوں کی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ تو اس سے بتوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصل میں ان کا معاملہ پتھروں کو پوجنا نہیں تھا۔ اگر پتھروں کو پوجنا ہی ان کا معاملہ ہوتا تو بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے، پتھروں کا بہت بڑا بڑا ڈھیر موجود تھا، تو سیدھے پہاڑ کے آگے کیوں نہیں سجدہ ریز ہو جاتے تھے؟ وہ ایک چھوٹا سا بت بنایا ہے پتھر کا، تو اس کے آگے تو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا سارا پہاڑ پتھروں کا موجود ہے، اس کے آگے نہیں سجدے کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پتھروں کو کوئی حاجت روا نہیں مانتے تھے، پتھروں کی آگے پرستش کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اللہ، پتھروں کی پوجا کرنے والے ہوتے تو پھر کوئی بھی پتھر سامنے رکھتے، کسی بھی وقت اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ لیکن جس پتھر کو ایک مخصوص شکل میں ڈھالا جاتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ جو شکلیں بنائی جاتی تھیں ان کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں جن کی تم شکلیں بناتے ہو نا وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ انسانوں کی شکلیں بنائی جاتی تھی تو یہ ہے تو پیر پرستی ہی تھی، لیکن گزشتہ ادوار کے جو مرحومین تھے ان میں سے جو کوئی نیک لوگ ان کو محسوس ہوتے تھے، جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، جن کو وہ کرنی والا سمجھتے تھے، ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے۔ وہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ شخصیات کی ہی وہ پرستش تھی۔ یہ تو اللہ گواہی دے رہے ہیں نا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ، پھر ان کو پکار کے دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تم جو ان کو پکارے جا رہے ہو تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ پھر تمہاری پکار پہ پہنچے بھی، تمہاری کوئی بگڑی بنا لیں، تمہارے کوئی کام سنوار لیں، ان کو بھی تو پھر کچھ چاہیے نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اللہ، ایک بندہ کسی کو پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی یا غوث پاک، یا علی، یا رسول اللہ، اس نے کوئی جملہ خبریہ نہیں بولا، وہ کوئی خبر تو نہیں دے رہا، اور سچ اور جھوٹ جو ہوتی ہے وہ تو خبر میں ہوتی ہے نا، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ خبر میں ہوتا ہے۔ جملہ تو وہ خبریہ بول کوئی نہیں رہے، بول تو وہ اپنے بت کا صرف نام رہے ہیں، اپنے معبود کا صرف نام لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یا لگا رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں۔
تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، بظاہر یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. انہوں نے تو جملہ یہ بولا کہ یا فلاں، یا حبل، یا لات، یا منات، یا عزا. وہ تو یہ بول رہے ہیں نا جن کو تم پکار رہے ہو. تو اگر تم اس پکارنے میں سچے ہو تو وہ جملہ خبریہ نہیں بول رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لات بڑی کرنے والا ہے، منات بڑے بگڑی بنا سکتا ہے. یہ جملے وہ اپنی محفلوں میں بولتے ضرور تھے، لیکن جس چیز کے اوپر اس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ہے کہ ان تدعوہم ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو. تو ان کی پکار کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو. حالانکہ پکار جملہ خبریہ نہیں ہوتی. اللہ اللہ. تو پھر یہاں پر جو ان کنتم صادقین کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ جو ہے یہ واقعی کوئی صحیح عقیدہ ہے، اگر واقعی وہ کوئی کرنے والے ہوں جس عقیدے کی بنا پر تم پکارتے ہو. خود لفظ پکار میں تو سچ یا کذب والی بات کوئی نہیں، لیکن جس عقیدے کے ساتھ پکارا جاتا ہے وہ عقیدہ تمہارا جھوٹا ہے. تو اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو، تم ان کو پکارتے ہو، تو پکار کے دیکھو. تمہاری کچھ کرنی بھی تو چاہیے نا ان کو، تمہاری پکار پہ پہنچنا چاہیے ان کو. لیکن وہ تو کر کچھ نہیں سکتے، تو تم کیوں پکارتے ہو؟ پھر تم جس عقیدے سے پکارتے ہو اصل میں وہ عقیدہ جھوٹا ہے. اللہ اللہ. اور اللہ رب العزت کے بیان کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہر انداز کے اندر اللہ رب العزت بڑی حکمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں کہ جس سے معاملے کو زیادہ نکھار کے سامنے کیا جائے. اور کئی دفعہ اس کے اندر ایک مخصوص ترتیب ہوتی ہے کچھ چیزوں کے اندر. پھر ترتیب میں کبھی اہمیت کے لحاظ سے سب سے جو اہم ہے اس کو سب سے پہلے کر دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ باقیوں کو لایا جاتا ہے. اور کبھی اہمیت والی کو سب سے آخر پہ کر دیا جاتا ہے، باقیوں کی طرف توجہ دلاتے دلاتے اس کے بارے میں غور کرو، یہ سب سے اہم ہے. تو کبھی اہمیت کی وجہ سے سب سے پہلے لے آتے ہیں، اور کبھی اللہ سب سے آخر پہ لے آتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا نا کہ اپنے بت کو، اپنے والد کو وہ دعوت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے کس چیز کی نفی کی؟ کہ ما لا یسمع، جو سنتے نہیں، اس کی سب سے پہلے نفی کی. ولا یبصر، دیکھتے نہیں، اس کی دوسرے نمبر پر. ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کوئی کام نہیں لا سکتے. تو سب سے پہلے سننے کی، پھر دیکھنے کی، پھر باقیوں کی. یہاں ترتیب اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں پر کیا ان کے پاؤں ہیں جو چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ پھر آگے آ کے کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں؟ اور آخر پہ کہا کیا ان کے کان ہیں کہ جو سنتے ہوں؟ وہاں پر کانوں کو پہلے، آنکھوں کو دوسرے نمبر پر، باقی چیز کو تیسرے نمبر پر. یہاں باقی چیز کو پہلے نمبر پر، آنکھوں کو دوسرے نمبر پر، کانوں کو پہلے نمبر پر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کانوں والا معاملہ ہے یہ خصوصی اہمیت والا ہے. اس کو اللہ یا بالکل پہلے لا رہے ہیں یا بالکل آخر پہ لا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ آنکھوں والا معاملہ ہے کہ اس کے سب سے زیادہ جو اصرار ہوتا ہے نا لوگوں کو، وہ یہ ہوتا ہے یہ سن دیتے ہیں نے، سن دیتے ہیں نے، اور کچھ کرن یا نہ کرن سن دے ضرور نے. تو اللہ نے اس کی نفی خاص طور پر کی ہے، اس کو خصوصی اہمیت دے کے اللہ نے نفی کی ہے. اللہ اللہ. پھر کچھ سننے کے قائلین وہ دیکھنے کے بھی قائلین ہو جاتے ہیں. جی قبر دے اتے جڑا گیا ہے تو وہ بھی پہچان دینا کہ چیڑا بیٹھا ہے تو چڑی بیٹھی ہے، دیکھ دیں تو پہچان دینا. تو کچھ دیکھنے کے بھی قائل ہو جاتے ہیں. اس کی اللہ نے دوسرے نمبر پر نفی کی ہے. اللہ اللہ. باقی چیزیں جو ہے نا
کہ تمہارے کام بنا سکتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے اعضاء کے ذریعے تمہارے کام بنا سکتے ہیں، اس کو ثانوی حیثیت دی اللہ نے، اس کو پیچھے رکھ دیا اللہ نے۔ یہاں پر اس کو جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر شروع میں کر کے تو اس کو اہمیت وہ نہیں دی جو آخر والی چیز کو دی ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ نے دو ٹوک اور اہمیت کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا کہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، بات بڑی واضح سی ہے۔ قرآن حکیم کا مسئلہ تو بڑا نکھار کے اللہ نے واضح کیا ہوا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ تو کتنا دو ٹوک اور واضح ہے۔ پھر بھی لوگ کہیں کہ جی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اللہ، جس پس منظر میں یہ دونوں آیتیں ہیں نا، اگر اس پس منظر کو دیکھ کے جان بوجھ کے پھر بھی یہی ضد اور ہٹ درمی رکھی جائے کہ جی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی کوئی نہیں، اگر اس پس منظر کو مد نظر رکھ کے پھر بھی یہ ضد پکڑی جائے نا، تو پھر تو ایمان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس پس منظر میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ کافروں کے لیے بطور مثال آئی ہیں کہ یہ کافر نہیں سنتے جس طرح مردے نہیں سنتے، اس پس منظر میں آئی ہیں۔ اللہ اللہ، اب کافر نہیں سنتے جس طرح مردے نہیں سنتے، حالانکہ کافر ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں، ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن وہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، اب وہاں پر اگر ہم اسی پہ رٹ لگائے جائیں کہ جی سنانے کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے، تو پھر کمزوری تو سنانے والے میں ہو گئی نا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کمزوری سنانے والے کی بن گئی نا، کہ جی وہ تو سنتے ہیں لیکن سنانے والا سنا نہیں سکتا، کمزور وہ ہے۔ اور یہاں پر کمزور کون بنا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے نبی آپ نہیں سنا سکتے، تو پھر کمزوری معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ تو صلاحیت رکھتے ہیں، جس طرح مردے صلاحیت رکھتے ہیں، تو مردوں کو کوئی نہیں آپ سنا سکتے، اسی طرح آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ معاذ اللہ آپ کی دعوت میں کمزوری آ گئی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کس قدر گھنونا نتیجہ نکلتا ہے اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود کہے جاتے ہیں کہ جی سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، تو یہ انتہائی گھنونا نتیجہ ہے۔ خدا را خیال کرو۔ اللہ اللہ، جی بدر کے قیدی جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشیں کنویں میں گرائی تھیں اور پھر ان کو خطاب کیا تھا، اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کیا تھا؟ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، بدر مکہ میں ہوا ہے کہ مدینہ میں؟ مدنی دور میں ہوا ہے نا غزوہ بدر، مکی دور میں تو نہیں ہوا۔ اب مکی دور میں اللہ یہ کہہ چکے ہوں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے محبوب تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یہ آیت مکی دور کی، مکی دور میں اللہ یہ کہہ چکے ہوں مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اے نبی تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ مکی دور میں یہ تاکیدیں اللہ کر چکے ہوں کہ نبی تو نہیں سنا سکا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس نہیں سنا سکتا ہے نبی تو مردوں کو۔ مکی دور میں یہ تاکیدیں آ چکی ہوں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سنانے کے لیے خطاب کریں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ نبی تو نہیں سنا سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پھر بھی
سنانے کی نیت سے خطاب کر رہے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ نے بتا دیا کہ نبی تو نہیں سنا سکتا تو میرے آقا کبھی سنانے کی نیت سے خطاب کر ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا نے خطاب ضرور کیا ہے لیکن وہ صرف ایک محاورتاً ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی دوست آ جائے، مہمان آ جائے، اور جس وقت وہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے بعد حالات ایسے علاقے کے بگڑ گئے کہ اب سفر جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہو گیا، جان کا خطرہ ہے، وہ واپس جانا چاہتا ہے یا کہیں اور جانا چاہتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی حالات بہت خراب ہیں، ہمیں تیری جان کا خدشہ ہے، تم نہ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا تو بڑا ضروری کام ہے، میں تو جانا ہی جانا ہے، میرا تو گزارا نہیں۔ وہ نکل جاتا ہے، لیکن حالات خراب ہیں، کوئی فائرنگ ہوتی ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے، ابھی ڈیڈ باڈی بھی نہیں آئی، ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے کہ وہ تو راستے میں مارا جا چکا، تو ہم افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ کہتے ہیں یار تینوں کنا سمجھایا سی، اور اس کی ڈیڈ باڈی تک بھی کہیں دور پڑی ہوئی ہے، بلکہ شاید وہ وہاں سے بھی مزید دور لے جائی جا چکی ہے، اپنے علاقے میں چلی گئی، اور ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں یار تینوں کنا سمجھایا سی۔ تو خطاب تو ہم براہ راست کر رہے ہیں، تو کیا یہ سنانے کی نیت ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک اپنے افسوس کی ایک بڑاس نکالنی ہوتی ہے، اپنے افسوس کا ایک اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے بھی ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں تو انہوں قبر دے عذاب تو کنا سمجھاندہ رہا، لیکن انہوں ویکھ دے ہو نا پہ تسی ہو دے وچ پہ ہو۔ تو یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنے جذبات کا اظہار ہے، یہ ایک محاورتاً جو ہے یہ اظہار ہوا ہے، یہ کوئی سنانے کی نیت سے نہیں ہے۔ سنانے کی نیت سے میرے آقا کبھی ان کو خطاب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پہلے ہی بتا چکے ہوئے ہیں کہ اے نبی تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ دیکھتے ہوں؟ اللہ اللہ، ام لہم آذان یسمعون بہا۔ پہلے اللہ نے پاؤں کا ذکر کیا کہ میت پڑی ہوئی ہے، کبھی تمہیں چلتی پھرتی نظر آئی ہے؟ میت تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، پھر آگے دوسری چیز کا ذکر کیا کہ ہاتھوں سے پکڑتی نظر آئی ہے؟ جب یہ نہیں ہے تو یہ بھی مان لو نا کہ پھر وہ دیکھ بھی نہیں رہی۔ چلو اس کو تم اس لیے مان لو کہ جی آنکھیں تو بند ہیں، لیکن کان کے اوپر ظاہراً تو کوئی پردہ لگا ہوا نہیں ہے، تم اس کو نہیں مانتے، لیکن خدا را اس کو بھی مانو، جس طرح وہ حقیقت ہے کہ ان کے پاؤں اب چلنے والے نہیں رہے۔ اصل میں پاؤں تو موجود ہی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پاؤں کٹ جاتے ہیں یا اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کٹتے تو نہیں ہیں نا، ہوتے تو موجود ہی ہیں، اس کے جسم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ یعنی ان کے پاؤں تو موجود ہیں بظاہر، لیکن وہ چلنے والے نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ موجود ہوتے ہوئے وہ حرکت کرنے والے، پکڑنے والے نہیں رہے۔ تو اسی طرح ان کی آنکھیں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھنے والی نہیں رہی، تو ان کے کان بھی موجود ہوتے ہوئے بھی سننے والے نہیں رہے۔ اللہ اللہ، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تو کہے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر میرے ساتھ دعو کرو۔ اللہ اللہ، تم اس وقت میرے اوپر تکالیف کے پہاڑ گرا رہے ہو، مجھے بڑی اذیتیں دیتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، میرے صحابہ کو ستاتے ہو، تو تم تو کیا جن جن کو تم پکارتے ہو نا ان کو بھی لے آؤ۔ ابھی تو تم اکیلے لگے ہوئے ہو نا مجھے اذیتیں دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، لیکن جن کو پکارتے ہو تم ان کو بھی لے آؤ، وہ بھی کوئی میرے خلاف دعو کر کے دیکھ لیں۔ فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ اللہ اللہ، لیکن نہ تم کچھ کر سکتے ہو، نہ تم جن کو پکارتے ہو، نہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والا ہے تو اللہ ہی ہے۔ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے،
اگر تمہارے معبودوں کے بس میں ہوتا نا تو پھر وہ مجھے کبھی بھی تبلیغ نہ کرنے دیتے. میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں ان کی نفی کر رہا ہوں، میں ان کا رد کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اگر وہ کچھ کر سکنے والے ہوتے تو میرا تو کچھ بگاڑ لیتے نا. تم عملی طور پر کوششیں کر رہے ہو، زندہ موجود ہو، لیکن میں تمہاری کوششوں سے بھی دبنے والا نہیں. اور جن کو تم روحانی طور پر سمجھتے ہو کہ وہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بلا کے دیکھ لو، کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. لیکن میرا کچھ بھی نہیں، میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے. اللہ اللہ. تو پھر اپنا عقیدہ ہی درست کر لو. جب وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، میں تمہارے عقیدے کے خلاف بولے جا رہا ہوں، وہ مجھے روک نہیں سکتے، میری زبان نہیں بند کر سکتے، تو پھر اپنا عقیدہ کیوں نہیں درست کر لیتے کہ سب کچھ کر سکنے والا ہے تو صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.